السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، اردو زبان کی تیسری کتاب کا سبق نمبر 31 ہے گنا۔ اگرچہ کھجور، ناریل اور دوسرے پودوں سے بھی قند و شکر بناتے ہیں، مگر ان کا سب سے بڑا سر چشمہ گنا ہے۔ بالخصوص ہمارے ملک میں تو ہر قسم کی شیرینی کا وہی مورث اعلیٰ ہے۔ گنا ابتدا میں ایک جنگلی گھاس تھا جس کو پرورش کرتے کرتے انسانی صنعت نے ایسا نرم اور رسیلا بنا دیا ہے کہ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ کسی کا رنگ سرخ، کسی کا سیاہی مائل اور کوئی سفید ہوتا ہے۔ ہر ملک کی آب و ہوا جس طرح انسان و حیوان کے قد و قامت اور رنگ و روغن میں اختلاف پیدا کر دیتی ہے، اسی طرح نباتات پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر خطے کا گنا بھی مختلف طرز و انداز کا ہو گیا، کہیں بہت موٹا، لمبا، نرم و شاداب، کہیں پتلا، چھوٹا، کم رس، کہیں اوسط درجے کا ہوتا ہے۔ اکثر سفید رنگ کا گنا تر و تازہ اور نرم رسیلا ہوتا ہے۔ سرخ و سیاہ رنگ کا ذرا سخت، بانس اور نرسل کی مانند گنے میں پوریاں ہوتی ہے، اور ہر پوری پر گرا اس کے سرے پر لمبے نوکیلے دو دھارے پتے ہوتے ہیں۔ یہ حصہ اگولا کہلاتا ہے اور مویشی کے چارے میں کام آتا ہے۔ یہ بات تو غلط ہے کہ گنے کا تخم نہیں ہوتا، بے شک اس میں پھول آتا اور بیج لگتا ہے۔ گروہ پھلنے سے پہلے ہی کھود لیا جاتا ہے۔ گنا اس قسم کے پودوں میں سے ہے جس کا تخم بھی بویا جاتا ہے اور شاخ بھی لگائی جاتی ہے، مگر اس کی کاشت کا مروج طریقہ دوسری قسم کا ہے۔ چنانچہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لٹا کر کھیت میں دبائے جاتے ہیں۔ ہر گرا پر آنکھ ہوتی ہے، وہیں سے شاخ پھوٹ نکلتی ہے۔ چیت بیساکھ میں اس کی کاشت ہوتی ہے، اور جب تک برسات شروع نہیں ہوتی کسان بڑی محنت و مشقت سے اس کے کھیت کو کنویں یا نہر کے پانی سے سیراب کرتے ہیں۔ مے برساتا ہے تو اینکھ میں جان پڑ جاتی ہے، خوب بڑھتی اور تر و تازہ ہوتی ہے۔ گنا جب تک بچہ اور کچا رہتا ہے پھیکا اور کھارا ہوتا ہے، مگر کنوار کے مہینے میں پختگی پر آ جاتا ہے۔ کولہو یا بیلن میں دبا کر گنے کا رس نکالتے ہیں، پھر اس کو بڑھا کر بڑے کڑھاؤں میں ڈال کر جوش دیتے ہیں۔ جب چاشنی تیار ہو جاتی ہے تو اس کو ٹھنڈا کر کے گڑ، شکر یا راب بنا لیتے ہیں۔ راب کی چاشنی نرم رکھتے ہیں اور اس کو ہنڈوں اور مٹکوں میں بھر لیتے ہیں۔ گڑ کی چاشنی راب کی بنسبت سخت ہوتی ہے اور شکر کی اس سے بھی زیادہ کڑی۔ راب کی کھانچی ڈالتے ہیں۔ جہاں یہ کارخانہ ہوتا ہے وہ مکان کھنڈ سال کہلاتا ہے۔ کھانچی میں راب کا شیرہ نچوڑ کر الگ ہو جاتا ہے اور دانہ دار سفید کھانڈ قند باقی رہ جاتی ہے۔ پھر حلوائی اس کو پکا کر صاف کرتے اور بورا، بتاشا، مصری اولا بناتے ہیں۔ اسی سے قسم قسم کی مٹھائیاں نفیس اور خوش مزہ تیار ہوتی ہے۔ جب گنے کے رس کو گڑھے میں بھر کر رکھ
چھوڑتے ہیں تو کچھ عرصے میں وہ سرکہ بن جاتا ہے۔ سرکہ سے انواع و اقسام کی چٹنیاں اور اچار بناتے ہیں۔ قند بالخصوص موروث، مائل، اختلاف، نباتات، طرز، شاداب، مویشی، مروج۔